السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ابو بکر فاروق اور میرا آج کا ٹاپک ہے تحریک پاکستان کے اہم رہنما اور قیام پاکستان میں ان کی کوششیں اور کاوشیں۔ تو سب سے پہلے میں جس رہنما کا ذکر کروں گا وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا کے ان چند عظیم لیڈروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بغیر کسی پرتشدد تحریک کے اور خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر پاکستان جیسے عظیم مملکت کی بنیاد رکھی۔ اسٹینلے وولفرڈ مشہور ہسٹورین نے قائد اعظم محمد علی جناح کو دی گریٹسٹ لیڈر کہا ہے۔ قائد اعظم نہ صرف ایک بڑے وکیل تھے بلکہ بہت بڑے اسٹیٹس مین تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے پولیٹیکل کیریئر کے شروع کے دنوں میں ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے داعی تھے۔ انہیں کی کوششوں اور کاوشوں سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوا جس میں کانگریس نے مسلمانوں کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ بھی تھا۔ لیکن بعد کے حالات و واقعات نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ یکسر بدل کر رکھی۔ جب نہرو نے 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی تو اس نے مسلمانوں کے وہ تمام مطالبات جو معاہدہ لکھنؤ میں مانے گئے تھے، تسلیم کیے گئے تھے، وہ سارے مسترد کر دیے۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ، گورنمنٹ سروسز میں مسلمانوں کے لیے کوٹا اور مسلم اکثریتی ریجنز میں مسلم اکثریت کو میجورٹی کو انٹیکٹ رکھنا۔ لیکن ساتھ ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ مسلمان اور ہندو بر صغیر پاک و ہند میں اب اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور بعد کے حالات و واقعات نے ابھی اس پر مہر ثبت کر دی۔ 1937 میں جب کانگریس منسٹریز بنی تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مظالم کے انتہا کر دی۔ ان تمام حالات و واقعات کے پیش نظر 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں مسلم لیگ اور مسلمان رہنماؤں نے قرارداد لاہور، یا جسے ہم قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں، وہ پیش کی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک علیحدہ مملکت پاکستان کا مطالبہ کیا۔ 1946 میں جب الیکشنز ہوئے تو مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمان بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ برٹش گورنمنٹ نے معاملات کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے کیبنٹ مشن بھیجا اور اسی طرح کرپس مشن بھیجا جن کے مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ مذاکرات ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان تمام مذاکرات کی سربراہی کر رہے تھے اور بالآخر برٹش گورنمنٹ اور کانگریس قیام پاکستان کے حوالے سے رضامند ہو گئی، اور اس طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح اس کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ لیکن زندگی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے وفا نہ کی اور 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہیں دنیا شاعر مشرق اور حکیم الامت کے نام سے جانتی ہے۔ ویسے تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کلام کا احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ دنیا علامہ محمد اقبال کے کلام پر ریسرچ کر چکی ہے، بلکہ لوگ اس پر پی ایچ ڈیز کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ الہ آباد 1930 میں پاکستان کا تصور اور خاکہ پیش کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ نارتھ ویسٹرن جو ریجنز ہیں جس میں مسلم اکثریت ہے، ان پر مشتمل مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا قیام ناگزیر ہے۔ اسی طرح جب قائد اعظم محمد علی جناح سیاست سے مایوس ہو کر لندن واپس چلے گئے تھے تو علامہ محمد اقبال نے خط لکھ کر انہیں واپس بلایا اور یہ بتلایا کہ ایک آپ ہی ہیں جو مسلمانوں کی صحیح نمائندگی کر سکتے۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا سر آغا خان III کا، جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے صدر بھی بنے۔ آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کے پیچھے ان کا واحد مقصد مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، لیکن وہ ساتھ ہی یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو جدید علوم سے اور تعلیم سے آراستہ ہونا پڑے گا، تب بھی وہ پالیٹکس میں اور سیاست میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔
سر محمد آغا خان 3 لیگ آف نیشنز کے 1937-38 میں صدر بھی رہے. اس کے بعد میں ذکر کروں گا چودھری رحمت علی کا، جو کہ کیمبرج گریجویٹ تھے اور یونیورسٹی کے زمانے میں انہوں نے ایک پمفلٹ نو اور نیور کے نام سے پبلش کیا، جس میں انہوں نے پاکستان کا لفظ سب سے پہلے استعمال کیا. وہ دو قومی نظریے کے سب سے بڑے سپورٹر تھے. اس کے بعد میں ذکر کروں گا اے کے فضل حق، ابو القاسم فضل حق کا، جن کو دنیا شیر بنگال کے نام سے جانتی ہے. یہ اے کے فضل حق ہی تھے جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی. اے کے فضل حق بنگال کے وزیر اعظم بھی رہے. اے کے فضل حق ایسٹ پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے، ایسٹ پاکستان کے گورنر بھی رہے. اس کے بعد میں ذکر کروں گا فاطمہ جناح کا. فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی ہمشیرہ تھی. انہوں نے برصغیر پاک و ہند کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور انہیں قائل کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کیوں ضروری ہے. فاطمہ جناح کو دنیا اور مسلمان مادر ملت کے نام سے بھی جانتے ہیں. 1964 میں انہوں نے ایوب خان کے خلاف پریزیڈنشل الیکشن لڑا. 1967 میں وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئی. اس کے بعد میں ذکر کروں گا مولانا جوہر علی خان کا. مولانا جوہر علی خان ایک فریڈم فائٹر تھے. وہ خلافت موومنٹ کے پرومیننٹ فگر تھے. خلافت موومنٹ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں بھرپور طریقے سے چلائی. وہ کانگریس کے اہم ترین رکن تھے. 1923 میں وہ کانگریس کے صدر تھے. لیکن جب نان کوآپریشن موومنٹ گاندھی کی سربراہی میں چلائی گئی اور گاندھی اور کانگریس نے نان کوآپریشن موومنٹ اچانک سے ختم کر دی، تو ان کے کانگریس کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے اور مولانا جوہر علی خان نے کانگریس سے ہمیشہ کے لیے اپنی راہیں جدا کر لی. وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے 10ویں صدر بھی بنے. مولانا شوکت علی خان مولانا جوہر علی خان کے بڑے بھائی تھے. وہ یو پی میں 17 سال تک سول سروس میں خدمات انجام دیتے رہے. مولانا شوکت علی خان اور مولانا جوہر علی خان نے خلافت موومنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے ہمدرد اور کامریڈ کے نام سے پمفلٹ بھی شائع کی. اس کے بعد میں ذکر کروں گا لیاقت علی خان کا. لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے. جمہوریت کے حمایتی تھے، پارلیمانی جمہوریت کے حمایتی تھے. 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ آنریری جنرل سیکرٹری بھی رہے. یہ لیاقت علی خان ہی تھے جنہوں نے قرارداد مقاصد پیش کی. آج بھی قرارداد مقاصد آئین پاکستان میں موجود ہے اور آئین پاکستان کے لیے گائیڈڈ پرنسپل کی حیثیت رکھتی. اور قرارداد مقاصد میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آئین پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کے منافی ہوگا. 16 اکتوبر 1951 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ایک افغانی سید اکبر ببرکزئی نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا. اس کے بعد میں بات کروں گا خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین بنگال کے ایک اہم لیڈر تھے اور 1951 سے 53 تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے. جب لاہور میں مذہبی فسادات کی وجہ سے انہوں نے مارشل لا نافذ کیا اور ملٹری کو بلایا، تو اس کی وجہ سے ان کے ملک غلام محمد جو کہ گورنر جنرل تھے اس وقت، ان سے اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا اور محمد علی بوگرا صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو ناظرین، یہ تھے وہ تحریک پاکستان کے اہم رہنما جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھنے میں اہم ترین کردار ادا کیا، جن کا کردار دنیا میں ہر حوالے سے مثالی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اگر میری ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں فیڈ بیک دیجیے.